السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آئلہ نور کے قلم سے تحریر کردہ ناول بساط دل کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حفصہ، تم ایسا سوچ میں کیسے سکتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا بات کر رہی ہو؟ شہرام اس کے مسلسل میرال کی شادی کی رٹ سے جھنجھلا چکا تھا۔ اس کے آپس میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حفصہ مسلسل اسے میرال کی شادی کا کہہ رہی تھی۔ ٹیک اٹ ایزی شہرام، ایسی بھی کوئی انہونی بات نہیں کہ میں نے میرال کی کہیں نہ کہیں تو شادی کرو گے، پھر میرے کزن میں کیا برائی ہے؟ میرال کو اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا، پر ابھی میرال چھوٹی ہے، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی پڑھائی رہتی ہے، ابھی اس کے مستقبل کا سوال ہے۔ شہرام تذبذب کا شکار ہوا۔ وہ ہرگز میرال کا برا نہیں چاہتا تھا، اس کی خوشیاں شہرام کے لیے سب سے بڑھ کر تھیں۔ وہ اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے، تم سے بھی تو نکاح ہوا ہے نا، اس کی پڑھائی ہو جائے گی، اسے کسی نے منع تو نہیں کیا پڑھنے کے لیے۔ میری اب شادی کی عمر ہو چکی ہے اور میرے پیرنٹس مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں جلد تمہیں راضی کر لوں، ورنہ وہ کوئی اور رشتہ دیکھیں گے۔ پر حفصہ، تم انہیں سمجھاؤ۔ وہ بھی کہہ ہی رہا تھا کہ حفصہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ سمجھنے کی ضرورت تمہیں ہے شہرام، تم ہماری کمٹمنٹ کو مزید ڈیلے نہیں کر سکتے۔ تم اسی سال شادی کا کہا تھا تم نے، جبھی میں نے اتنا ویٹ کیا۔ کہیں ایسا تو نہیں اس کے کم سن حسن پر تمہارا دل پھسل گیا، یا شاید تم اس کی شادی کروانا ہی نہیں چاہتے؟ کہیں ایک ساتھ ایک گھر میں رہتے کب تک اس سے دامن چھڑواؤ گے؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ شہرام نے سرخ چہرے سے اسے دیکھا۔ وہ ہرگز ایسا نہیں چاہتا تھا، پر میرال کا ریئیکشن سوچ کر شہرام پریشان تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا حفصہ؟ میں میرال کے لیے ایسا کچھ نہیں سوچتا، وہ میری میرو گڑیا ہے، چھوٹی سی، تم اوور ریئیکٹ کر رہی ہو۔ شہرام بھی بدلے میں دبا دبا چلایا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج چکی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر مجھے غلط ثابت کر دو، میرال کی شادی کروا دو، دیکھو ورنہ اس طرح اس کی بھی زندگی برباد ہوگی۔ شہرام تم مان جاؤ بس۔ حفصہ نے اپنا لہجہ اب کی بار دھیما رکھا۔ ٹھیک ہے، شہرام نے تھک ہار کر ہتھیار ڈال دیے۔ اوکے، میں آج ہی حارث کو کہہ دوں گی میرال سے ملنے کے لیے، اور میرال کے پاس جا کر اسے بھی سب سمجھا دیتی ہوں۔ حفصہ پلیز میرال پہ زیادہ زور نہیں ڈالنا، وہ بھی ناسمجھ ہے اور چھوٹی بھی، اس سے پیار سے بات کرنا۔ وہ جس طرح میرال کے لیے اسے ہدایت دے رہا تھا، حفصہ کا دل خاکستر ہو چکا تھا، دل میں حسد مزید بڑھنے لگا۔ ڈونٹ وری، میں میرال کا خیال رکھوں گی۔ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ شہرام کو پریشان کی چھوڑے جا چکی تھی۔ شہرام نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ میرال اس کی سوچوں کا محور بن چکی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک شہرام اس کے سائے کی مانند رہا تھا۔ میرال کب نہ جانے اتنی بڑی ہو گئی، اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میرال ابھی کالج سے آ کر فریش ہوئی، سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس بالوں کی چٹیاں بنائے وہ آرام فرما رہی تھی۔ سامنے ٹی وی پر ٹام اینڈ جیری چل رہے تھے۔ شہرام نے مستقل ملازمہ رکھ لی تھی جو گھر کے تمام کاموں کے ساتھ کھانا بنا دیا کرتی تھی۔ میرال کو ڈاکٹر بنانے کا خواب اس کے چاچو کا تھا، جسے وہ ہر صورت پورا کرنا چاہتا تھا۔ میرال کی محویت کو دروازے پر ہوتی دستک نے توڑا۔ وہ بدمزہ ہوئی۔ ملازمہ کام کر کے کوارٹر میں جا چکی تھی۔ اپنا صوفے پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر میرال دروازہ کھولنے کے لیے بڑھی۔ کون ہے؟ گیٹ کھولنے سے پہلے پوچھا۔ میں حفصہ، شہرام کے آفس میں ساتھ ہوتی ہوں۔ میرال نے دروازہ کھول کر ابروج کا کر اسے دیکھا اور اندر آنے کا راستہ دیا۔ آپ یہاں؟ شہری تو ابھی گھر پر نہیں ہے۔ میرال اس کی موجودگی سمجھ نہیں پائی، اس سے پہلے تو وہ کبھی یہاں نہیں آئی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ آفس میں ہے، اسی نے مجھے یہاں بھیجا، یقیناً تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا۔ کیسی ہو تم؟ حفصہ چلتی ہوئی اندر آئی، پہلی بار شہرام کا گھر دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں چمک در آئی، جلد وہ اس عالی شان گھر کی مالک بننے والی تھی۔ میں ٹھیک ہوں جی، پہچان لیا، آپ سے مال میں ملاقات بھی تو ہوئی تھی۔ میں باہر سے آئی ہوں اور آج پہلی دفعہ گھر میں آئی ہوں، مجھے چائے پانی کا ہی پوچھ سکتی ہو تم؟ کوئی بات نہیں، چلو تمہارا بچپن ہے بھی، پر آہستہ آہستہ میں تمہیں سارے مینر سکھا دوں گی۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میرال کو اپنی کم عقلی کا احساس ہوا تو فریج سے جوس نکالنے کے لیے بڑھی۔ حفصہ کاؤچ پر بیٹھی اب لاؤنج کا جائزہ لے رہی تھی، اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ ٹیبل پر رکھے اس کے انداز میں مالکن بننے کا استحقاق تھا۔ ٹی وی پر چلتے ٹام اینڈ جیری کو دیکھتے اس نے منہ کے زاویے بگاڑتے ایل ای ڈی بند کر دی۔ میرال اسے جوس کا گلاس پکڑا کر اس کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ حفصہ نے جوس بمشکل حلق میں انڈیلا، کیونکہ اس کے حلق تک میرال کو دیکھتے کڑوا ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی شہرام اپنی بات کا پکا ہے، پر ان کا نکاح اور پھر اس گھر میں رہنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ میرال کی سادگی اور بغیر میک اپ کے کم سن حسن کسی بھی عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ حسن کے ساتھ وہ معصومیت سے بھرپور تھی، اور تھی بھی کم عمر۔ اس کا نوخیز حسن چاہے جانے کے قابل تھا۔ وہ مزید اب شہرام کو اس کے ساتھ رہنے نہیں دے سکتی تھی۔ حفصہ نے جوس ختم کر کے گلاس سامنے ٹیبل پر رکھا۔ میرال اس کا جائزہ لے رہی تھی، چست جینس کے ساتھ ٹاپ پہنے، ڈارک میک اپ میں، اسے وہ خاص پسند نہیں آئی تھی، پر جیسی بھی تھی وہ شہرام کی مہمان تھی۔ تم ابھی تک کارٹون دیکھتی ہو؟ میرے خیال میں تو تم بڑی ہو چکی ہو، کافی پر تمہارا شاید بچپن ختم نہیں ہوا۔
جی ٹھیک کہا حفصہ باجی، میرا بچپن ہی چل رہا ہے، ابھی تو میں 18 کی بھی نہیں ہوئی، پر آپ تو بڑی ہو چکی ہیں نا، آپ تو ڈرامہ سیریل ناگن اور ساس میری ظالم دیکھتی ہوں گی۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر کہتی معصومیت کی حد کر چکی تھی۔ سامنے بیٹھی حفصہ پیچ و تاب کھا کرے گی۔ نہیں، میں کوئی ناگن ڈرامہ نہیں دیکھتی، اور یہ باجی نہیں بولنا آئندہ، بس حفصہ ٹھیک ہے۔ میں تم سے بمشکل 2 سال ہی بڑی ہوں گی، نخوت سے کہا۔ جی میں نے تو سنا تھا آپ شہری سے 1 سال ہی چھوٹی ہیں، پر شہری مجھ سے 11 سال بڑی ہیں، تو اس لحاظ سے آپ بھی مجھ سے 9 سال بڑی ہوئیں۔ وہ بھی میرال تھی، کیسے اسے اپنے سامنے ٹکنے دیتی؟ وہ پہلے اس کا FB اکاؤنٹ چھان چکی تھی۔ حفصہ نے دانت پیس کر اس آفت کی پرکالا کو دیکھا، بدلے میں میرال دھیما سا مسکرائی تھی۔ چھوڑو اسے، تم میری بات سنو۔ جی میں سن ہی رہی ہوں کب سے، اب تو پتہ چل گیا ہوگا میں اونچا نہیں سنتی، سادگی سے کہا۔ حفصہ محض اسے گھور کر رہ گئی۔ شہرام نے مجھے یہاں بھیجا تاکہ تمہیں گروم کر سکوں، تمہارا یہ حلیہ کچھ سدھار سکوں۔ پر کیوں؟ میں ٹھیک تو ہوں، مجھے کیا ہوا؟ حیرت سے اپنے کپڑے دیکھے، سادہ قمیض شلوار میں وہ گھریلو لڑکی لگ رہی تھی۔ یہ سادہ قمیض شلوار اور ٹریڈیشنل ڈریسز تمہیں گروم نہیں کر سکتے، تمہیں ماڈرن ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی لڑکا تمہیں پسند کر سکے۔ ایسے گھریلو لک میں تو کوئی تمہیں بہن جی سمجھے گا۔ حفصہ کا انداز تمسخرانہ تھا، میرال غیر آرام دہ ہوئی۔ مجھے کسی لڑکی کو نہیں دیکھنا، جس کو جو سمجھنا ہے سمجھے، پر شہرام نے خاص طور پر مجھے کہا ہے تمہیں تیار کرنے کے لیے تاکہ تم کسی لڑکی کے سامنے آ سکو اور جلد از جلد تمہاری شادی ہو سکے۔ تمہیں مینر سیکھنے کی بھی اشد ضرورت ہے میرال۔ لڑکوں کو ایسی ill mannered اور بچوں جیسے حرکتیں کرنے والی لڑکیاں پسند نہیں ہوتی۔ وہ چاہتا ہے جلد از جلد تمہاری شادی ہو جائے۔ حفصہ بولتی جا رہی تھی، مگر میرال کا چہرہ تاریک ہو چکا تھا، شادی کا نام جیسے اس کے چہرے کی رنگت نچوڑ چکا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا مرد تھا جو اپنی بیوی کی شادی کے بعد خود کر رہا تھا۔ میرال کا دل چاہا خوب روئے، اتنا روئے کہ آنکھوں سے تمام منظر دھندلائے جائیں۔ لفظ شادی اس کے ذہن میں منڈلا رہا تھا۔ شیری نے ایسا خود کہا؟ حلق میں گویا کانٹے لگنے اگائے تھے۔ جبھی تو میں یہاں موجود ہوں میرال، تمہیں اس نے بتایا نہیں تمہاری شادی کے بعد ہی وہ مجھ سے شادی کرے گا؟ آج شام میں ہی تم سے ملنے حارث آئے گا، وہ میرا ہی کزن ہے، اس سے ملنے کے لیے تمہیں پوری تیاری کی ضرورت ہے۔ حفصہ کو دل میں شیطانی سے خواہش ہوئی تھی، میرال کو وہ اپنی اہمیت اچھی طرح باور کروا چکی تھی، جبکہ شہرام نے اسے ان دونوں کی بات کرنے سے منع کیا تھا۔ میرال نے اپنے آنسو حلق میں اتارے تھے، وہ اپنا ضبط کھونا نہیں چاہتی تھی۔ بھلا ان دونوں کے درمیان کون سی محبت بھری باتیں ہوئی تھیں جو وہ شہرام سے امید رکھتی؟ وہ تلخی سے مسکرائی۔ حفصہ کے سامنے اپنا آپ کمتر لگا تھا، چھڑکتی تلخ باتوں سے، بڑے بے درد ہاتھوں سے۔ لو دیکھو، ہار دی تم نے، محبت مار دی تم نے۔ وہ اسے چھوڑنا چاہتا تو چھوڑ دیتا، پر بھلا اس کا عشق اس کی سانس سے اسے چھیننے پر کیوں تلا تھا؟ وہ ساری زندگی اس کے نام پر گزار دیتی، اف نہیں کرتی، پر کسی اور کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ مجھے کسی لڑکے سے نہیں ملنا، آپ دونوں کو شادی کرنی ہے تو کریں، پر میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ اوہ بیچاری میرال، اب ہماری شادی ہوگی تو تم یہاں کیسے رہ سکتی ہو؟ تمہارا دنیا میں ہے ہی کون؟ پھر یتیم بچی کی شادی کروانا ثواب کا کام ہے، دنیا کے در پر تو تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ حفصہ نے اٹھ کر اس کا شانہ تھپتھپایا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ وہ اپنے لفظوں سے جتا چکی تھی کہ وہ اس بھری دنیا میں اکیلی ہے۔ کبھی شہرام یا اس کے تایا تائی نے اسے یتیم ہونے کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، پر آج وہ انجان لڑکی اس کی اہمیت جتا چکی تھی۔ سلمہ بیگم یا ریاض صاحب ہوتے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی ان کی گڑیا کو کچھ نہیں کہہ پاتا۔ چلو اٹھو، تیار ہونے چلو، میں تمہارے لیے شاپنگ کر کے لائی ہوں۔ حفصہ زبردستی اسے ساتھ لیے کمرے میں آ چکی تھی۔ میرال بدھ بنی اس کے ساتھ چلتی گئی۔ آج شدت سے اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہوا تھا۔ میرال کی آنکھ سے چپکے سے ایک آنسو گر کر بے مول ہوا تھا۔ حفصہ اسے تیار کر چکی تھی، ڈارک میک اپ اور لبوں پر لگی سرخ لپسٹک میں اس کا ہوش ربا سراپا دل دھڑکانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ میرال نے خود کو دیکھا، شہرام نے اسے کبھی ایسے کپڑے پہننے نہیں دیے تھے، اور آج وہ کیا بنی ہوئی تھی؟ کندھوں پر آئے سلکی بال، چست جینز اور پیٹ سے کچھ اوپر سلیو لیس ٹاپ اور اس پر نیٹ کا اپر، وہ دعوت نظارہ بنی ہوئی تھی۔ تمہیں میں 5 بجے تک خود پک کر لوں گی، حارث تمہیں ایسے دیکھے گا تو انکار نہیں کر پائے گا۔ ابھی مجھے باقی چیزیں بھی دیکھنی ہیں، سو ہم کچھ گھنٹوں میں ملتے ہیں۔ حفصہ نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی، اجلت میں وہ اپنا پرس اٹھائے جا چکی تھی۔ ایک بار بس میرال ایک بار شہرام کے روبرو ہو کر اس سے بولنا چاہتی تھی کہ اس سے اس کا حق نہ دے، پر یوں اس کا عشق تو اس سے نہ چھینے۔ وہ ساری عمر اس کے نام پر گزارنے کو تیار تھی۔ خالی الذہنی سے میرال نے کیب بک کی۔ وہ شہرام کے آفس جانے والی تھی، بغیر اپنی حلیے کی پرواہ کیے وہ کیب آتے ہی اس میں بیٹھ کر روانہ ہو چکی تھی۔ کیا پوچھتا ہے ہم سے تو اے شوخ ستمگر، جو تو نے کیے ہم پہ ستم کہہ نہیں سکتے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ پولیس اسٹیشن کے سامنے سفید کرولا کے ٹائر چرچراتے ہوئے رکے۔ نبیشہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سامنے ڈیفینس پولیس اسٹیشن کا نام درج تھا۔ 2 سپاہی الرٹ باہر کھڑے تھے۔ نبیشہ نے ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہا اور پولیس اسٹیشن کے اندر آئی۔ اس کی چال پر اعتماد تھی، کریم کلر کی گھٹنوں کو چھوتی شرٹ کے ساتھ جینز کی پینٹ اور گوچی کے گلاسز لگائے وہ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ سب کو متوجہ کر چکی تھی۔ ایڈمرل اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو چکا تھا۔ جی میڈم، پولیس آپ کی کیا مدد کر سکتی ہیں؟
مجھے ایک FIR درج کروانی ہے، تحمل سے کہا۔ قیدی ہتھ کڑی پہنے حوالداروں کے ہمراہ اندر جا رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ انسپکٹر سے کچھ ڈسکس کر رہے تھے۔ آئیں بیٹھیں۔ آپ کا نام کس کے خلاف لکھوانی ہے؟ FIR؟ ایڈمرل جو پولیس تھانے میں FIR لکھتا ہے اس نے پین پکڑا۔ میرا نام نبیشہ طاہر ہے اور میں رومان شاہ کے خلاف FIR لکھوانا چاہتی ہوں۔ پولیس والے کا ہاتھ رکا تھا، ہاتھوں سے پین چھوٹ کر گرا۔ میڈم، آپ یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ کو رومان شاہ کے خلاف FIR درج کروانی ہے؟ جی، کیا آپ کو کوئی لکھنے میں مسئلہ ہے؟ ابروج کا کر پوچھا۔ میڈم، پھر آپ کو ہمارے ہیڈ ASP سے بات کرنی ہوگی۔ نبیشہ نے سر ہلا کر ہاں میں جنبش دی تو وہ آدمی اٹھا اور اسے ساتھ لیے اپنے سر کے کیبن میں داخل ہوا۔ سہاگ فائل پر جھکا کسی چیز کا مطالعہ کر رہا تھا، اسے دیکھتے انسپکٹر نے سلیوٹ کیا۔ سر، یہ میڈم FIR لکھوانا چاہتی ہیں رومان شاہ کے خلاف۔ سہاگ نے اس کے پیچھے کھڑی نبیشہ کو دیکھا تو گویا نگاہ پلٹنا بھول گئی تھی۔ نبیشہ کی بھی کچھ ایسی حالت تھی، وہ جتنا سہاگ سے بچنا چاہ رہی تھی ان دونوں کا سامنا ہو رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں دیکھ لوں گا، ہاتھ کے اشارے سے جانے کے لیے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ دبی کر رہے ہو تم؟ میں تو یہیں موجود ہوتا ہوں، پر تمہاری یہاں موجودگی غیر یقینی ہے، مجھے پوچھنا چاہیے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بدو بولا۔ مجھے FIR لکھوانی تھی، پر اب میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ تم جیسی ASP ہونے سے بہتر ہے پولیس ڈپارٹمنٹ والے اپنا ڈپارٹمنٹ ہی بند کر لیں۔ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں گویا ہوئی۔ وہ مڑنے والی تھی کہ سہاگ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے کرسی پر بٹھایا اور خود ٹیبل کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے گفتگو کیا کر لی ہم سے؟ ہائے، دھڑکنوں نے تو ادھم مچا دیا۔ اتنی بھی کہاں جلدی ہے جانے کی؟ ابھی تو ہمارے غریب خانے میں آئی ہیں، اب اس مجرم کو سزا دینا تو بنتی ہے جو تمہیں اس قدر عاجز کر چکا ہے کہ پولیس اسٹیشن تک آنا پڑا۔ اس کی نگاہیں نبیشہ کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ نبیشہ نے بھی بجائے نظریں چرانے کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ یو نو واٹ، مجھے سب سے پہلے تمہاری FIR کروانی ہے، کیونکہ سب سے بڑے کنڈے تو تم ہی بنے بیٹھے ہو اور سب سے زیادہ پریشان بھی تم ہی کرتے ہو۔ اس کی منمانیوں پر وہ تلملا اٹھی۔ نہ وہ اب اٹھ کر جا سکتی تھی، اگر ہلتے تو سامنے سہاگ کے سینے سے ٹکرا جاتی۔ سہاگ کا کہکہا بے ساختہ تھا، صاف گندمی رنگت اور ہلکی داڑھی میں وہ وجیح لگ رہا تھا۔ چوڑا سینہ پولیس کی وردی میں واضح تھا۔ ASP کے آفس میں اس کی کمپلین ہی لکھی جا سکتی۔ کریمی پری، ہاں مجھ سے کوئی شکایت ہے تو کہہ سکتی ہو، میں دل سے سنوں گا، دل پر لکھوں گا۔ دل چلانے والی مسکراہٹ پر نبیشہ نے تیکھے شتونوں سے اسے دیکھا۔ نبیشہ کو چھڑائے بغیر تو گویا سہاگ کو سکون نہیں ملتا تھا۔ اس کا تپا تپا سرخ چہرہ سہاگ کو بے انتہا بھاتا تھا۔ مجھے بھی پھر کسی کی کمپلین نہیں لکھوانی، تمہارا یہ غنڈہ گردی بھرا رویہ کافی ہے میری شکایت کے لیے۔ مجھے اس غنڈے کی نہیں بلکہ تمہاری کمپلین لکھوانی چاہیے تھی۔ اتنا سرخ ہوتی بالکل مرچی لگ رہی ہو، یقین جانو میں تیکھا بہت شوق سے کھاتا ہوں۔ زج کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرایا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ، جانتے نہیں ہو تم مجھے؟ ابھی نبیشہ طاہر ہوں میں، ابھی تمہاری جاب سے تمہیں ریزائن کروا سکتی ہوں۔ شاید تم بھی مجھے نہیں جانتی، میں بھی ASP سہاگ حیدر ہوں۔ مجھ سے اونچی آواز میں بات کرنے والوں کی زبان کھینچ لیتا ہوں، تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں آنے کا مطلب جانتی ہو تم؟ پولیس اسٹیشن میں کوئی عورت آنا نہیں چاہتی، لیکن تم آ گئی۔ کتنے لوگوں نے تمہیں دیکھا ہوگا، اور اگر میڈیا کو خبر پہنچ گئی تو جس نبیشہ طاہر کو لوگ جانتے ہیں وہی لوگ تمہارے اوپر نہ جانے کیا کیا کہانیاں بنائیں گے۔ سہاگ کے جبڑے بھیگ چکے تھے، اسے غلطی کا احساس کروانا ضروری تھا۔ نبیشہ نے اپنی کمکلی پر خود کو کوسا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری YouTube چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تمہیں کیا بات یہاں لے آئی، پر میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اسی لیے تمہیں جو بھی مسئلہ ہے تو مجھے کال کر سکتی ہو، پر اس طرح آئندہ یہاں آنے کی غلطی مت کرنا۔ میں صرف یہاں رومان شاہ کی کمپلین لکھوانے آئی تھی، تمہارے اس افسر نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ کمپلین میں درج نہیں کروں گا ورنہ رومان شاہ کو خبر ہو سکتی ہے، تم مجھے ایسے ہی سب کچھ بتا سکتی ہو۔ میں یہ سب انڈر کور رکھوں گا۔ رومان شاہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ ایک اسمگلر ہے جو منشیات کی اسمگلنگ کرتا ہے۔ اس کے آدمی ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے؟ سہاگ کی گہری نظریں اس کے سبھی چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ نبیشہ نے لب کچلے۔ رومان نے تو اس سے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، نہ اسے چھونے کی کوشش کی، نہ کچھ اور۔ وہ میرے آفس میں تھا، میرے آفس میں آ کر اس نے صرف مجھ سے بات کی اور میرے بابا کو کنونس کر لیا کہ وہ ارسلان والی ڈیل اس سے کریں، جس کے بدلے میں وہ ڈبل پیسے دے گا۔ اس نے تمہارے ڈیڈ کو ڈرایا یا دھمکایا تھا ڈیل کے لیے؟ ابروج کا کر پوچھا۔ نہیں، ڈیڈ خود ہی مانے تھے، اس نے تو کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ پھر جب کمپنی ان کی ہے، انہوں نے خود ڈیل سائن کیا، پھر یہاں کوئی کمپلین کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ عورتوں کی عقل پتہ نہیں کہاں ہوتی ہے۔ یہ ڈیل کوئی جرم نہیں ہے جس کی بنا پر میں اسے اریسٹ کر سکوں۔ اس نے نہ تم سے کوئی بدتمیزی کی، نہ زور زبردستی کی، پھر کس بنا پر FIR لکھوں؟ ہاں، اس کی اسمگلنگ کے خلاف کوئی ڈیٹیلز ہیں تو وہ تم بتا سکتی ہو۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا، پر میں رومان سے خوفزدہ ہوں، اس کے ارادے مجھے ٹھیک نہیں لگتے۔ اس نے کوئی تم سے ایسی بات کی جس سے تمہیں لگے کہ کچھ غلط ہے؟ میں تمہیں وقتی پروٹیکشن دے سکتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، میں نے اس پر خنجر سے وار کیا تھا، وہ اپنا بدلہ لینے کی بات کر رہا تھا۔ تم ایک پولیس والے ہو، کچھ کرو اس کا۔ نبیشہ سچ میں پریشان ہو چکی تھی۔ سہاگ نے گہری سانس خارج کی۔
میں قانون اور عوام کا رکھوالا ہوں میڈم. اگر مجھے اپنے ذاتی محافظ رکھنا ہے تو پیپر پر سائن کرنا ہوگا. ضحاک کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی. کس طریقے کے پیپرز؟ الجھن آمیز انداز میں پوچھا. نکاح کے پیپرز. میں چاہتا ہوں یہ لال، کالی اور کریمی پری میرے رنگوں میں نہائے، مجھ سے رنگ جائے اور میں بدلے میں تمام دنیا سے تمہاری حفاظت کروں گا. 2 کے پولیس والے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی اتنی فضول بات کہنے کی؟ تمہیں میری مدد کرنی ہے تو کرو ورنہ بھاڑ میں جاؤ. تیکھی مرچ. اس طریقے سے میں تمہارے ٹھیک سے مدد نہیں کر پاؤں گا. پر تم ہی سمجھ نہیں رہی ہو. تمہیں آخر کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے. پھر تمہارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ ضحاک حیدر تم سے شادی کرے گا. مجھے ایسی کوئی خوش نصیبی نہیں چاہیے. مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی. میرے ڈیڈ چاہتے ہیں کہ میں ارسلان سے شادی کروں. ویسے بھی وہ ہر لحاظ سے میرے لیے بہتر ہے. اس نے نہ جانے کیوں ارسلان کا نام لیا تھا. وہ ان دونوں کی مثالی دوستی سے واقف تھی. وہ پہلے سے شادی شدہ ہے. کچھ دن پہلے اس کا نکاح ہوا ہے. پر اگر تمہیں ناگن بن کر کسی کا گھر خراب کرنا ہے تو شوق سے کرو. اس کی شادی ہو گئی؟ اس نے تو مجھے نہیں بتایا. حیرانگی سے منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. میں اس کا دوست ہوں اس لیے مجھے سب پتہ ہے. تمہیں اس سے کسی قسم کی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے تینوں دوستوں میں صرف میں ہی سنگل بچاؤں. لیکن تمہیں دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ زیادہ دیر سنگل رہ پاؤں گا. آنکھ ونک کرتے نبیشہ نے تیکھے چتونوں سے اسے دیکھا. ضحاک کو پہلی نظر میں ہی وہ قاتلانہ حسینہ بھا چکی تھی، پر آہستہ آہستہ پسندیدگی محبت میں بدل رہی تھی. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. وقت جانتا ہے کہ اب اس ظالم حسینہ کا دل کس نے جیتنا ہے. نبیشہ کا دل جبکہ رومان سے خوفزدہ تھا، البتہ ضحاک سے اسے ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا. ضحاک میں سیریس ہوں، پلیز کوئی حل نکالو. وہ روحانسی ہو چکی تھی. رومان کے تیور اسے بری طرح ڈرا چکے تھے. ٹھیک ہے تم جاؤ گھر بے فکر ہو کر. میں کچھ کرتا ہوں. مجھے کال کر دینا کوئی مسئلہ ہو تو، باقی میں رومان شاہ کو خود دیکھ لوں گا. اس کے ارادے اٹل تھے. اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تو نبیشہ بھی اٹھ بیٹھی. وہ جتنا مزاحیہ انداز اپنے دوستوں سے اپناتا تھا دشمنوں کے لیے بالکل مختلف تھا. پر میں تمہیں کال کیسے کروں گی؟ میرے پاس تمہارا نمبر نہیں ہے. ضحاک نے نفی میں تعصب سے سر ہلایا اور اپنے موبائل سے کال دی. تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ ابروج کا کر پوچھا. تمہارا نام، پتہ، نمبر سب مجھے معلوم ہے تیکھی مرچی. ضحاک نے اس کے لال ہوتی ناک کو چھوا. نبیشہ کے لیے اتنا کافی تھا کہ اب اسے رومان پریشان نہیں کرے گا. اسے گھوری سے نوازتے نبیشہ اٹھ چکی تھی. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. شکریہ. اللہ حافظ.